BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. لاکھوں افغانوں کی برس ہا برس میزبانی کرنے والے پاکستان میں افغان مہاجرین کی مستقل موجودگی کے خلاف عوامی سطح پر بظاہر بے چینی بڑھتی ہوئی. ہم نے دوستی کا عہد دیا ہے. یہ لڑنا چاہتا ہے تو ہم لوگ ابھی ہمارے عوام اور ہمارے لوگ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک میں جائے. افغان دارالحکومت کابل میں منی بس پر خودکش حملہ, نیپالی باشندوں سمیت 14 افراد ہلاک. طالبان کا دعویٰ کہ حملہ انہوں نے کیا. اور سیربین میں دیکھیے گا کہ بالی ووڈ فلموں کو کیسے برطانیہ میں ایک مختلف مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آج ساری دنیا میں مہاجرین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں گزشتہ 3 اشروں سے لاکھوں افغان وہاں کی خانہ جنگی سے جانیں بچا کر پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن طورخم پر حالیہ کشیدگی کی وجہ سے پاکستان بھر میں مقیم افغان شہریوں کے خلاف بظاہر مخالفانہ جذبات میں اضافہ ہوا ہے. اور آج پشاور میں چھوٹے تاجروں نے افغان مہاجرین کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ. پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر پشاور پریس کلب کے سامنے منعقد اس قدر غیر معمولی احتجاجی مظاہرے میں پشاور کے چھوٹے دکانداروں اور صنعتکاروں کے علاوہ عام لوگوں نے بھی شرکت کی. مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ ملک کے مختلف شہروں میں آباد افغان شہریوں کو فوری طور پر اپنے ملک واپس بھیج دیا جائے. ہم لوگوں نے ان سے پیار بھی کیے, ان کو چھوڑا بھی ہے, ادھر اس کو محبت بھی دی ہے, جگہ بھی دی ہے, سب کچھ قربانی دی ہے. لیکن ابھی ہم لوگوں سے لڑ رہے ہیں تو ہم نے لڑنے کے لیے تو نہیں دیا, ہم نے دوستی کا عہد دیا ہے. یہ لڑنا چاہتا ہے تو ہم لوگ ابھی ہمارے عوام اور ہمارے لوگ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک میں جائے, ادھر جو کچھ کرے. پاکستان میں کچھ عرصہ سے افغان شہریوں کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں. تاہم طورخم سرحد پر حالیہ کشیدگی نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. سماجی رابطوں کے ویب سائٹوں پر بھی دونوں ممالک کے نوجوان طبقے نے ایک دوسرے کے خلاف جذبات کو ابھارنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. برائے مہربانی افغان مہاجرین جو ہیں یہ ادھر سے چلے جائیں, تو ان سے ہم پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چلے جائیں. اگر نہیں جاتے تو یہ دیکھ لیں کہ ہم سب پاکستانی ایک ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پاکستانی قوم کو کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی. پاکستان اور افغانستان کے مابین حکومتوں کی سطح پر تعلقات اکثر اوقات تناؤ کا شکار رہے ہیں. تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ نفرت کی یہ دیواریں اب دونوں ممالک کے عوام کے مابین بھی حائل ہو رہی ہے, جو ایک خطرے کی علامت ہے. رفعت اللہ اورکزئی, BBC نیوز, پشاور. اور اسی بار میں اب سے ذرا دیر پہلے میں نے پاکستان میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کی ترجمان دنیا اسلم خان سے بات کی اور پوچھا کہ طورخم پر کشیدگی کے بعد تو لگتا ہے کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر تمام افغان پناہ گزینوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ جب بھی پاکستان افغانستان کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں یا پاکستان میں یا افغانستان میں کوئی سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوتا ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین پہ اس کا فرق پڑتا ہے. حکومت کے علاوہ اس مرتبہ عوامی سطح پر بھی افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بات آپ کے لیے کتنی باعث تشویش ہے؟ حکومت پاکستان بھی اس بات پہ متفق ہے اور حکومت افغانستان بھی اس بات پہ متفق ہے کہ واپسی کی بات جب ہوگی, واپسی کے عمل کو آگے بڑھانے کی جب بات ہوگی تو وہ صرف اور صرف رضاکارانہ واپسی کے عمل کی بات ہوگی, کیونکہ اس وقت افغانستان کی اندرونی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں افغان مہاجرین کو واپس ایبزارب کر سکے. کیا 3 اشروں سے زیادہ عرصے کے بعد ان افغان پناہ گزینوں کی مکمل واپسی آپ کو ممکن بھی نظر آتی ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں 51% جو رجسٹرڈ افغان ہیں ان کی عمریں 18 سال سے کم ہیں. یہ افغانستان کی دوسری اور تیسری نسل ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئی اور پلے بڑے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں افغانستان ایک ملک کی حیثیت سے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان کے اندر کے حالات کیسے ہیں, کیا افغانستان ایبزارب کر سکتا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی واپسی کو, کیا افغانستان انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی تعلیم, ان کی صحت کے لیے, ان کی رہائش کے لیے سہولتیں فراہم کر سکتا ہے. کیونکہ ریفیوجیز جو ہیں وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یہ صرف پاکستان یا افغانستان کا ایشو
ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. اور جب تک پوری دنیا مل کر افغانوں کی رضاکارانہ واپسی کو یقینی نہیں بناتی اور افغانستان میں حالات کی بہتری کے لیے کوششیں نہیں کرتی, تو یقیناً آنے والے شاید امیڈیٹ فیوچر میں ان کی واپسی ممکن نہ ہو, لیکن اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ ہو تو یہ ایک ناممکن سی بات بھی نہیں ہے. پاکستان میں اقوام متحدہ کی ترجمان دنیا اسلم خان, اور اس سارے موضوع پر افغانستان میں سوچ کیا ہے, اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں BBC پشتو کے آن لائن ایڈیٹر عنایت الحق یاسینی. عنایت, سربین میں خوش آمدید. افغان حکومت اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے کیا کر رہی ہے, انہیں کیا ترغیب دے رہی ہے؟ بظاہر تو کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ افغان حکومت کی دوسرے مسائل ہے, ترجیحات میں شامل نہیں ہے, اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر خود بھی بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, لڑائی ہے, ساؤتھ میں لڑائی ہے, نارتھ میں لڑائی ہے, اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا, اور اس کی انفارچونیٹلی اس کے پاس ایسا کوئی پلان بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف فائنینشیل جو پرابلمس ہے افغان لوگوں کے, اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ٹھہر رہے ہیں ایران میں, پاکستان میں 15 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ ہے, اس کے علاوہ غیر رجسٹر شدہ بھی ہے. نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی, اور افغان حکومت کو چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرف کوئی پیش رفت ہو تو اس کو کام کرنا چاہیے. اچھا, سرحد پر جو کشیدگی جاری ہے, اس کے بعد پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے, افغان حکام نے اس بارے میں پاکستان سے کوئی بات کی؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان کا ایک ڈیلیگیشن اسلام آباد میں ہے, ہو سکتا ہے کہ ان پر بات ہوگی, اس لیے کہ بہت سے ہمارے رپورٹ موصول ہوئے کہ بہت سے افغانوں کو پاکستان کے مختلف شہروں سے گرفتار کیا جا چکا ہے, اور افغانستان کے لیے یہ ایک ایشو بنے گا جب ان لوگوں کو اریسٹ کریں گے. بات ہوگی, ڈیفینیٹلی بات ہوگی, لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ایک وقت بتا دیں. اچھا عنایت, اگر آج تمام پناہ گزین واپس لوٹ جائیں افغانستان, تو کیا افغانستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان کی جو انتہائی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بظاہر کوئی پلان نہیں ہے, اور بہت سی دوسری وجوہات ہے کہ افغان پناہ گزین نہیں جا سکتے. ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, دوسرا تعلیم کا مسئلہ ہے, اور صحت کی سہولیات نہیں ہے. اس لیے مجھے کوئی نزدیک سالوں میں نظر نہیں آ رہا کہ افغان پناہ گزین جائے, اور اس لیے کہ افغان پناہ گزین جو سہولیات اس کو پاکستان میں میسر ہوں گے وہ بھی مشکلات میں ہوں گے, لیکن افغانستان کے جب افغانستان میں حالات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بنسبت اچھے ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ جب تورخم کی بارڈر کلوز ہوئی, پاکستان کے آیت میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہے وہ سنسان پڑے تھے, لوگ آ رہے ہیں, وہاں فیسلٹیز نہیں, اس لیے جب صحت کی سہولیات نہ ہوں گے, تعلیم کی نہیں ہوں گے, سیکیورٹی نہیں ہوگی, کوئی بھی میرا خیال نہیں کہ جا سکیں گے واپس. عنایت الحق یاسینی, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. افغانستان میں شدت پسندی کے 2 مختلف واقعات میں 20 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. دارالحکومت کابل میں ایک بس پر ہونے والے خودکش حملے میں نیپال سے تعلق رکھنے والے کم از کم 14 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہوئے, جبکہ اس واقعے کے چند گھنٹے بعد شمالی صوبے بدخشاں میں ایک مارکیٹ میں ہونے والے حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے. طالبان نے کابل حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. کابل میں شدت پسندی کا ایک اور واقعہ. افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ حملے کا نشانہ بننے والے نیپالی تھے. حملے میں افغان شہری بھی زخمی ہوئے ہیں. حملے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آس پاس کے دکاندار زد میں آنے والی اپنی دکانوں سے بچا کچا سامان اٹھانے کے لیے لوٹے. جہاں دھماکہ ہوا وہاں زیادہ تر غیر ملکی رہتے ہیں. دکانوں کو نقصان پہنچا ہے, ہمارے ہمسایوں کی اور دوسری دکانوں کو بھی. جن نیپالی شہریوں پر حملہ ہوا وہ ایک سیکیورٹی کمپنی میں بطور سیکیورٹی گارڈ ملازمت کرتے تھے. حملے کی زد میں آنے والے شخص کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈین سفارت خانے جا رہے تھے جب حملہ ہوا. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری یہ کہہ کر قبول کی ہے کہ ان نیپالی شہریوں کا تعلق نیٹو سے تھا. کابل کے ایک دوسرے علاقے میں بھی ایک بم حملہ ہوا, اور ادھر شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں بھی IED کے ایک دھماکے میں کئی افغان شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. خاموشی کے چند روز بعد ایک مرتبہ پھر افراتفری کا عالم تھا. یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ملک میں جاری جنگ صرف دور دراز علاقوں تک ہی محدود نہیں, بلکہ یہ ہر کچھ عرصے بعد دارالحکومت کا بھی رخ کرتی ہے. حسین عسکری, BBC نیوز.
यहाँ बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी की साबिक चेयरपर्सन बैरनेस सईदा वारसी ने यूरोपीय यूनियन से मुतल्लिक़ बरतानिया में होने वाले रेफरेंडम में यूरोपीय इत्तेहाद छोड़ने के बजाय यूरोप में रहने की हिमायत का ऐलान किया है। बैरनेस सईदा वारसी ने अखबार द टाइम्स को बताया कि लीव कैंपेन के हक़ में चलाई जाने वाली मुहिम में नफ़रत और गैर मुल्कियों से बेजारी फैलाई जा रही है। रोम की नई मेयर वर्जीनिया रेजी ने अपने हिमायतियों से कहा है कि इटली की दारकूमत में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तहरीक 5 स्टार की मेंबर और रोम की पहली खातून मेयर हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम के अहम नुकात में करप्शन के खिलाफ लड़ना और रोम में अवामी सर्विसेज की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेहतर करना शामिल था। और शमसी तवानाई से उड़ने वाला तैयारा सोलर इम्पल्स 2 बहरे उक़यानूस अबूर करने की मुहिम पर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क से स्पेन के शहर सेविल के लिए रवाना हो गया है। ये दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की मुहिम के दौरान इस तैयारे का तवील तरीन सफ़र होगा जो अंदाज़न 90 घंटे में मुकम्मल होगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा, फलूजा पर इराक़ी हुक्मरानी की बहाली की कीमत क्या है। और वैसे तो ये बरतानिया है, लेकिन इन थिरकते लोगों की ताल साथ दे रही है बॉलीवुड की फिल्मों के गानों का। तफसील कुछ देर बाद। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़ की। इमदादी कारकुनों का कहना है कि इराक़ी फ़ौज के फलूजा शहर पर कब्ज़े के बाद बड़ी तादाद में शहरियों की नकल मकानी से इंसानी बहरान का ख़तरा पैदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फलूजा को दौलत इस्लामिया के कब्ज़े से छुड़ाने के लिए हुकूमती फ़ोर्सेस की 4 हफ़्तों तक जारी रहने वाली कार्रवाई में 80,000 लोगों ने नकल मकानी की। इदारे के मुताबिक ख़दशा है कि मज़ीद 25,000 शहरी भी नकल मकानी करेंगे। फलूजा से एलन जॉन्स्टन की खुसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ज़ियाद ज़फ़र। पुरअज़्म और साबित कदम इराक़ी फ़ौज फलूजा पर तेज़ी से पेशकदमी कर रही है। नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के जंगजू इन गलियों पर काबिज़ थे, मगर अब ये फ़ौज के कंट्रोल में हैं। शहर के तकरीबन हर हिस्से से फ़ौज ने इनको पीछे धकेल दिया है, लेकिन ये लड़ाई हरगिज़ ख़त्म नहीं हुई। कई महल्लों में अब तक फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना है। गली गली की इस लड़ाई में दौलत इस्लामिया पसपा ज़रूर है, लेकिन वो भी अपना पूरा ज़ोर लगा रही है। आखिरी हरबे के तौर पर वो खुदकुश बमबार और स्नाइपर्स को आगे भेज रही है। इतलात के मुताबिक एक हस्पताल के करीब एक ऐसे हमले में 20 फ़ौजी हलाक हुए हैं। और इस लड़ाई के बीच में हर वक्त और हर जगह इस शहर की पुरानी ज़िंदगी की निशानियाँ नज़र आती हैं। लोगों के घर, दुकानें, दफातर अब इस मैदान जंग में महज खंडरात बन के रह गए हैं। फलूजा के दसियों हज़ारों बासी अब पनाह गुज़ीनों के कैंपों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहां हर चीज़ की किल्लत है। यहाँ खुराक और पानी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चों के लिए ये ज़िंदगी दौलत इस्लामिया की बंदूक के नीचे रहने से बेहतर है। हम वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। शहर में कोई गैस नहीं थी और स्कूल सारे बंद थे। हर जगह सिर्फ रॉकेट, टैंक और लड़ाका तैयारे थे। अब ये लोग आलमी इमदादी इदारों की काविशों से जिंदा हैं, लेकिन ये चैलेंज बहुत मुश्किल साबित हो रहा है और सूरत हाल तेज़ी से एक बड़ी इंसानी आफत की शक्ल इख्तियार कर रही है। We are concerned right now as we speak. There are thousands without any tents, without any. हजारों लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। इनके पास खैमे तक नहीं हैं और अब रेत के तूफान और शदीद गर्मी की वजह से सूरत हाल और भी बिगड़ रही है और लैट्रीन और सेहत के इंतजामात भी बिल्कुल नहीं हैं। अगले कुछ घंटों में हमें और वसाइल नहीं मिलते तो मामला तबाही की तरफ जा रहा है। If we don't get those in order in the next hours, it is going to be catastrophic. इन कैंपों से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर मिजाज कुछ और ही है। बगदाद में फलूजा की फतह का जश्न जारी है। यहाँ लोगों का ख्याल है कि दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ ये जंग बहुत मुश्किलात के बावजूद धीरे धीरे जीती जा रही है। एलन जॉन्स्टन की रिपोर्ट। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी गईं। पाकिस्तान की सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया है कि जेलों में ख़वातीन से रात को बदसलूकी होती है। सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के बारे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार दिलीप कुमार और सायरा बानो की नवासी के फिल्मी करियर के आगाज़ की खबर में भी दिलचस्पी रही।
जब आप अस्पताल में एक शदीद बीमारी से सेहतयाब होने की कोशिश कर रहे हों तो शायद आप नाचने के बारे में इतना न सोचें, लेकिन यहाँ लंदन का एक अस्पताल अपने मरीजों को बॉलीवुड और क्लासिकी हिंदी रक़्स सिखा रहा है। उनका ख्याल है कि ये उनकी सेहतयाबी में मदद कर सकता है। राहुल जोगलेकर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं खालिद करामत। बॉलीवुड डांस जोरदार, रंगारंग और पुरजोश, और अब ये जाने भी बचा सकता है। मगरबी लंदन में कायम इस अस्पताल के मरीजों का दिल और सांस की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। इंडियन डांस इनकी सेहतयाबी में मदद कर रहा है। मैंने बॉलीवुड थोड़ा बहुत देखा है। मैंने पहले कभी ये डांस नहीं किया, लेकिन इसे करने में काफ़ी मज़ा आता है। एक ऐसी चीज़ जिससे आपको हंसी आती है और खुशी मिलती है, वो आपके लिए अच्छी ही हो सकती है ना। यहाँ क्लासों में बॉलीवुड और क्लासिकल इंडियन डांस सिखाया जाता है। मरीज डांस का मजा लेते हैं और यहाँ की टीम के मुताबिक इसके कई तिब्बी फवायद भी हैं। एक अमरीकी रिसर्च के मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि इस तरह के काम करने से आपको डॉक्टर के पास कम चक्कर लगाने पड़े, कम दवाएं खानी पड़े और आप अच्छा महसूस करें। उनके जोड़ों के गिर्द हड्डियां एक दूसरे के बराबर हिल रही हैं, और जब ये अपने हाथ ऊपर करते हैं तो उनके दिल के धड़कने की रफ्तार तेज हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इसका एक और फायदा भी है। वर्जिश के अलावा इसका एक और पहलू है मेल जोल। लोगों को ग्रुपों में लाना ताकि वो कम्युनिटी के साथ मिलजुल सकें एक मुस्बत बात है, और ये दिल और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला ऐसे मरीजों की मदद कर सकता है जो परेशानी और डिप्रेशन जैसी कैफियत से गुजर रहे हों। यहाँ तो इन क्लासों का खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन डांस एकेडमी ये उम्मीद करती है कि मुल्क भर के अस्पताल इंडियन रक्स के तिब्बी फवायद को अपनाएंगे। एक वक्त में एक कदम। राहुल जोगलेकर की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। अगर आप हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं तो हमने आपके लिए खुसूसी मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक BBC Urdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को इजाज़त दीजिए।